ہیلو ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عامر موسیٰ پوڈ کاسٹ. آج کی جو میری پوڈ کاسٹ کی میری مہمان شخصیت ہیں, ان کے ساتھ بیسیکلی میں نے اپنے لاہورنگ چینل میں کو تقریباً سال ایک کام کیا ایز اے پروڈیوسر, اور ہی واز اے اینکر دیئر. اور اس سے پہلے تو یہ ایک دوسرے چینل میں تھے. ان کے بیسیکلی پروگرام کا کانسیپٹ ایک جانرا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کبھی کسی ادارے کے خلاف پروگرام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی لوکل ادارے کے خلاف پروگرام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی کہیں نہ کہیں اپنی ریکارڈنگ کرے تو میں نے ان کو ریکارڈنگ سے اٹھا کے نہ لے آیا. میں نے کہا ادھر آئے بٹی صاحب, مجھے ٹائم دے, آج آپ کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آتی بٹی صاحب. بٹی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر مصطفیٰ, کیا حال ہے؟ وہ تو سردی انجوائے کرنے والی ہے اور یہ بندے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. یار میں سردی کو انجوائے کرتا ہوں عامر. اچھا, مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں سردیاں, بارش, گرمیاں. مطلب اگر آپ موسموں کی بات کریں, مجھے سارے موسم اچھے لگتے ہیں. اور یہ میں ایم نہیں اس کے سامنے کہہ رہا کہ جی میں نے اب اس وقت بیٹھا ہوں, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. مجھے اچھے کیوں لگتے ہیں وجہ پوچھیں. کیوں پوچھیں آپ, بڑی صاحب کی پسند ہے آپ. بڑی صاحب مجھے اس لیے پسند ہے, دیکھیں گرمیاں جو ہوتی ہیں اس میں سب سے بہترین طریقے سے آپ کی باڈی کی فیٹ برن ہوتی ہے. ہاں بالکل. پھر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے ہیں, نکل رہی ہے, پسینہ نکل رہا ہے, اچھا لگ گیا ایک موسم. اب آ جائیں بارش کا موسم. بارش کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ جولائی میں ہی آتا ہے پاکستان کے اندر. اب وہ موسم ہوتا ہے اس طرح کا کہ جس کے اندر کبھی ہوا چل گئی, کبھی حبس ہو گیا. لیکن وہ ہے نا زندگی میں جب کسی چیز کی بہت زیادہ آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں, بہت دیر بعد جا کر وہ آپ کو ملتی ہے, اس سے ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. اور جیسے یہ موجودہ موسم ہے, نہیں جا میں بارش کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا, اسی طریقے سے جب آپ حبس کے موسم میں ہوتے ہیں, اچانک سے جب بارش ہوتی ہے, وہ آپ کو بڑا پیارا ٹیسٹ دیتی ہے, بڑا پیارا مزہ دیتی ہے. وہ دیواروں سے نکلنے والی خوشبو, موومنٹ ہوتا ہے, وہ دیواروں سے نکلنے والی خوشبو مٹی کی ہو, وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. اور پانی شانی لاہور سے اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ علیحدہ گل ہی ہے. تیسرا کون سا ہے؟ سردی کا, جس پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, اب سردیاں آتی ہیں 2-3 مہینے کے لیے آرام میں. اب 2-3 مہینے کو میں انجوائے نہ کیا تو کیا کیا, کیونکہ مجھے نا اس سے ایک نا بات بھی یاد آتی ہے, اللہ کم پیشی معاف کرے. وہ ایک بات ایسے یاد آتی ہے, اس موسم کو لے کے میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہم کسی موسم کو کیا کہا کریں. پتہ نہیں واقعہ سچا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ ایک شخص ہوتا ہے, مرید ہوتا ہے اپنے مرشدوں کا. ایسا ہوتا ہے مرشد مرید ہوتے ہیں, ایک ہمارا عقیدے بھی ہیں, ہمارے بڑی ایسے فرقے بھی ہیں جو اس طریقے سے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مرشد صاحب پردہ فرما گئے ہیں, چلے گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یار بڑے نیک تھے, وہ تو سیدھا جنت میں گئے ہوں گے. اچھا, اس کو نا خواب آتا ہے. وہ خواب کیا دیکھتا ہے, وہ مرشد وہاں کھڑے ہیں ایک جگہ پہ. وہ کہتے ہیں مرشد آپ تو خوش ہوں گے, بڑے آپ نے نیک کام کیے ہیں زندگی میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کہتے پتر ساری گلاں تیریاں ٹھیک نے. خواب میں بات ہو رہی ہے جو ہم نے سنا اپنے بڑوں سے. کہتے ہیں کہ جی ساری گلاں تیری ٹھیک ہے پتر, ایک واری بارش ہو رہی سی تو میں ایک گل کر بیٹھا, بس وہ گل میرے پھنسا گئی ہے. کہتے جی مرشد وہ کیا بات ہے؟ مریدہ پوچھ رہا ہے خواب کے اندر. کہتا یاد ہے ایک بار بارش ہو رہی تھی. جی ہو رہی تھی, میں بیٹھا تھا تمہارے پاس, بیٹھے تھے سب لوگ بیٹھے تھے. ان کا اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ یار ہے کوئی موسم میں بارش ہوتا. کہتا ہے اب اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے بار بار پوچھتا ہے بتا بندے کیڑا موسم ٹھیک ہے. کیا بات. اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہے اچھا ہے, اس ذات کا بہت شکر ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا سوچتا ہے, وہ کیا کرتا ہے پروردگار, لیکن وہ جو کرتا ہے بہترین کر رہا ہوتا ہے. تو سردی کے موسم اینڈ مارتے ہیں ایسے کہ توفیق کا کب ہاتھ میں ہے. سردی مجھے لگ رہی ہے بٹی صاحب بڑا نا ایسے وہ کانپ رہے تھے. میں کہا بٹی صاحب ریلیکس ہو جائیں یار, کیا ہو کہتے یار ہمیں بڑی سردی لگ رہی ہے. تو یہ اتنا لمبا جو انہوں نے واقعہ سنایا تو اس سے تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. کافی کا اپنا مزہ آ رہا ہے, سردی کا اپنا مزہ لگ رہی ہے, لیکن میں انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے کرے, نظر بھی آ رہا ہے آپ کا انجوائے. گھر جائیں گے تو لکڑی جلائیں گے, اس کے آگے انجوائے کریں گے. گیس تو آ نہیں رہی, لکڑیاں جلائیں گے ہم گنتی چنتی کی. بڑی صاحب کیا چل رہا ہے یار آج کل لائف میں تو کام ہی, ایک مرد کے لیے کام سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا. بالکل ٹھیک ہے. تو کام نہیں ہے تو پھر آپ کہیں نہیں ہیں. کام سے عزت ہوتی ہے آپ کی. پھر آپ گھر پہ ہوں, گھر سے باہر ہوں, محفلوں میں ہوں, دوستوں میں, جن میں مرضی ہوں, تاکہ جب آپ کہیں بیٹھتے ہیں کچھ بات ہوتی ہے, کچھ پوچھا جاتا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں جب ہم ان معاملات سے گزر رہے ہیں جناب, یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے زندگی. صحیح ہے. کام کام کام. ہاں وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو تو یاد ہوگا مجھے پیٹس کا شوق ہے. ہاں بالکل ہے, یاد ہے نا, وہ بطخیں, خرگوش, وہ مرغیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں, طوطے بھی رکھے ہوئے ہیں. پرسوں ایک نیا ایڈیشن ہوا ہے. اچھا, اس چیز وہ میں نے اسٹیٹس لگایا تھا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. میرا کیمرہ مین ہے, اس نے مجھے گفٹ کیا, منیب نے. وہ ہسکی ڈاگ ہے. اچھا, سائبیرین فیمیل ہسکی. اچھا. اس کا نام کیا رکھا ہے میں نے؟ کیا رکھا؟ گیس کریں پھر آپ لوگ نام رکھتے ہیں جانوروں کا, کیا نام رکھا ہوگا؟ یہی کوئی پمپی ڈمپی ہمپی ڈمپی ٹائپ ہی ہونا ہوگا نا. میں نے اس کا نام رکھا ہے بیبی.
صحیح ہے ایسے زندگی کا اگلا شکل میرا یہ ہے. آپ نے کہا کہ ویسے کوئی بیبی تو ملنی نہیں ہے لائف چلو اس کو ہی بیبی بنا لے. اور پھر میں نے یہ اس کا نام بیبی رکھ کے میں نے ایک بار اسٹیٹس لگایا, اچھا میں نے کہا سن لو ان اپنی اپنی بیبیاں سانبھ لو, میری بیبی آ گئی ہے اور ہے وہ فیمیل, اور اگر اس کے نخرے دیکھیں واقعی اس کے نخرے تھوڑے فیمیل جیسے ہی ہیں. میرے دو برا نہ میں آ فیمیل, اللہ معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں, نہیں لیکن جانور ہے نا, جاندار ہے. میرے فیس بک فرینڈ میں نا میرا ایک دوست ہے, اس نے نا ایک اسٹیٹس لگایا کہ آج کے بعد نا جے سے اسٹارٹ ہونے والی 2 چیزوں کے ساتھ میرا تعلقات ختم ہے. اچھا, ایک سے جے سے جویریا کوئی لڑکی بنتی تھی اس کی دوست, اور ایک جے سے ایک بینک بنتا ہے جو بڑا مشہور بینک ہے, جے ایس بینک. ہاں مارکیٹنگ ہو گئی اس کی, آج یوٹیوب پہ مارکیٹنگ ہو گئی. میں کہ یار یہ بھی صحیح ہے. اور ادھر بٹیتا بھی بتا رہے کہ ان کو ان کی بیبی مل گئی, آپ اپنی اپنی تو بھائی ٹائم میرا وہاں اسپینڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. اب پہلے ان کے ساتھ ہوتا تھا, باقی پیٹس کے ساتھ, برڈس کے ساتھ. اب ایک اینیمل بھی ہے, خرگوش بھی تھا, اب وہ بھی ہے. تو یہ زندگی کے شوق رہنے چاہیے. صحیح. بڑی صاحب پیٹس کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ سارا دن تو آپ ادھر مطلب اپنے ٹی وی چینل میں ہی اور سٹوریز کو ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں. آپ کا پروڈیوسر بھی درویش سا آدمی ہے. پروڈیوسر میرا درویش آدمی ہے. ہاں میں گڈی چ بہ کے وہ من دسدا ہے, وہ پوچھتا ہے بٹ صاحب کہاں جانا ہے. ہاں یار ہوتا ہے ایسے. میں اسے کہتا ہوں, میں کہ تو ہی دس دے آگے کتنے جانا ہے. نہیں بالکل سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں یار, انسان کے نا نیچر میں ایسی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو کتنا بھی چاہے چینج نہیں کر سکتے یار. باقی بات یہ ہے نا یار عامر, کہ آپ نے جب لائف میں اتنی اسٹرگل کی ہو, آپ نے زیرو سے اسٹارٹ لیا ہو, سب سے مین بات مطلب میں یہ جو سن رہے ہیں ان کو کہنا چاہوں گا, اگر کوئی سن رہا ہے تو, کہ جب آپ زیرو سے اسٹارٹ لیتے ہیں, اور میں کہ پتہ نہیں میرا ہم نے لے کے وہ دیکھے نا دیکھے لوگ دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز. لگتا ہے کہ لاہور نیوز کا آپ کا پروگرام ہی جو کوئی نہیں سن رہا. میں یار ہم سیلیبریٹیز میں تھوڑی ہیں. اب وہاں پہ کوئی خوبصورت خاتون کا ہم نے لگاؤ, ہماری اداکارہ بہت خوبصورت اداکارہ ہیں ہمارے پاکستان میں, یا میلز میں آپ آ جائیں, فواد خان ہے, ویسے بہت سے نام ہیں, نعمان اجاز صاحب, تو لوگ فوٹو کلک بھی کرتے ہیں, یا کوئی بہت بڑی پرسنالٹی. ہمارے لیے نعمان اجاز بھی آپ ہیں, ہمارے لیے فواد خان بھی آپ ہیں. ہم بھائی ہیں بھائی, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ گراؤنڈ لیول سے شروع کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو, تو آپ چیزیں سیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, آپ وہ کام کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہوسٹنگ سے پہلے جب میں رپورٹر تھا, تو جب رپورٹنگ میں جب آپ کا سٹی کی بیٹ ہو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اگر آپ کا بیٹ ہو, یعنی سٹی بیٹ جسے کہا جاتا ہے ہماری لینگویج میں جرنلزم میں, تو اس کے اندر آپ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی انتظامیہ کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ. بالکل آپ کو وہ مسائل دکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب لوگوں کے جو بنیادی مسائل, اکثر میں اپنے شوز میں بھی وہ بات کرتا ہوں کہ یار بڑی سیاست کو چھوڑو, ٹیبل ٹاک کو چھوڑو, آپ کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ آپ کو آج تک کتنے دی ہیں کہ نہیں دی. اس میں پانی ہے, گیس ہے, صاف پانی ہے, پانی تو مل رہا ہے, صاف پانی کی بات کر رہا ہوں. میں نے آنا تھا اس طرف, آپ بہت جلدی لے آئے مجھے اس طرف. میری بات سنیں, جتنی دیر سے آپ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بیٹ کر رہے ہیں, اور فرض کریں آپ نے ڈے 1 سے جو ان کے حالات دیکھے تھے, اور ان کے حالات کے ساتھ ہی ہمارے ملک کے حالات ہیں, تو تب سے لے کے اب تک تو حالات مجھے تو کچھ بھی چینج ہوتے نظر نہیں آئے. دیکھیں تو اس کا مطلب گورنمنٹ آ کے ہر سال الیکشن کے نام پر ہم عوام کو منجن ہی بھیجتی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیے ایک ہوتی ہے پلاننگ اور ایک ہوتا ہے آئیڈیا. جب آپ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے, کیا چلو اس کو ایسے کر لیتے ہیں. آئیڈیاز میں تو بہت ہے, آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جی میں ابھی یہاں پر بہت بڑی 8 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دوں گا, اس میں یہ لگا دوں گا, وہ لگا دوں گا, فلاں لگا دوں گا, ٹمکانا لگا دوں گا. اب یہ آئیڈیا ہے, بالکل ٹھیک. اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پلاننگ ضروری ہوتی ہے, جو کہ یہ نہیں کرتے. پلاننگ نہیں ہوتی ہمارے پاس, آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس. پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, وہ آپ بغیر ایکسپیرینس کے کرتے ہیں, جب اس کے کرواتے ہیں وہ آپ اپنی آئیڈیاز پہ کرواتے ہیں. وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا, کار 14 چودھری ہونا تو فیصلے پھر ونڈے ہی گئے. کہانیاں وہ ہیں کہ ایک بندہ کچھ بتائے گا. ہر سرکاری ادارے میں 14 چودھری ہیں. آپ دیکھ لیں کہیں پہ کوئی سڑک اگر بنی ہو, آپ کو سڑک کے بننے کے کچھ عرصے بعد ہی وہاں یوٹرن چین ہوتا دکھائی دے گا, وہ آپ کو پائپ لائن بجلی دکھائی دے گی. ایسا ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں لاہور کے انڈر پاس کی توڑ پھوڑ شروع کر کے انہوں نے وہ لائٹنگ وغیرہ لگا دی ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں چینج. دیکھیں یہ ضروریات نہیں ہیں, ضروریات یہ ہیں ایجوکیشن. سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کیا جائے نا. آپ کے پاکستان کے اندر کتنی آبادی ہے بچوں کی جو بچے مزدوری کر رہے ہیں. میں اگر صبح میں نکلا ہوں کوئی کام کرنے کے, میں کسی اسٹور پہ گیا تھا, میں نے باہر دیکھا ایک میرے خیال سے 10-11 سال کا بچہ ہوگا, ہاتھ میں اس کی کیٹلی تھی, دوسرے ہاتھ میں اس کی باسکٹ ہے, وہ کہوا بیچ رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تعلیم پہ پیسہ لگائیں, صحت پہ پیسے لگائیں. جب یہ 2 کام ہو جائیں گے تو بھاجن پھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کسی کو پرسنل نہیں کر رہا نا, میں مطلب کبھی آج تک کبھی میں کسی کو پرسنل ہوا ہوں. میں نا یار ایک چیز کا بڑا قائل ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میں نیا پاکستان بنا دوں, میں نیا پاکستان بنا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا.
یار وہ نا صرف اس ملک میں تعلیم کا نظام بنا دیں بس. کس سے امید ہے؟ صرف تعلیم دے دیں ہر بندے کو, ہر بچے کو اس گھر تک نا, صرف اس ملک کے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کر دے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو یار, ملک آٹومیٹکلی ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا. اگر ایک انسان پڑھا لکھا نا تو اس نے اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ سے باقی ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوں گے. ہاں, جب اس کی وجہ سے ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوں گے تو اس کی فیملی میں آٹومیٹکلی نہیں ہوں گے. آپ صحت کی اگر بات کریں گے تو صحت کو لے کر آپ دیکھ لیں چیزیں. ایک تو حفظان صحت کے مطابق آپ کو چیزیں نہیں ملتی ہیں. یہ ان لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے. اب آپ باہر ریڈی پہ کھڑے ہو کے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کھاتے ہیں پیتے ہیں, وہ دیکھو اس نے ایک باسکٹ رکھی ہوئی ہے, اسی کے اندر وہ برتن دھو رہا ہے, اسی ایک باسکٹ کے اندر جو بندہ بھی آ رہا ہے. اب اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کوئی ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ آ گیا, مریض آ گیا, یہاں پر تو ہر دوسرا بندہ ہے اس میں, مطلب آج کل تو ہر دوسرا بندہ ہے. لعاب لگ گئی کسی کی اس برتن کے اوپر, تو وہ بھائی جان وہ باسکٹ کے اندر گیا, وہ مکس ہو گیا, وہ سب برتن کے ساتھ لگ گیا. کہانی تو پھر شروع ہو گئی. آپ کو بیمار ہو گئے, اب آپ سرکاری ہاسپٹل نہیں جا سکتے. آپ جائیں گے, کیا سلوک ہوتا ہے ساری دنیا جانتی نا, سب نے دیکھے ہیں. بٹی صاحب آپ کو پلاننگ کیا صرف ایک چیز کا فقدان ہے کہ کوئی اور بھی ہے, کوئی کرپشن یہ جو ہم ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں, جو ہم خبریں چلاتے ہیں, واقعی ہوتی بھی ہے کہ ہمیں صرف بدنام ہی کرتے ہیں لوگوں کو؟ اچھا اگر ہم لوگ بیپ لگا کے بات کر لیں بات الگ ہے. نہیں, اس میں بیپ والا کہ ہم اگر بولیں کہ جی کرپشن, اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کرپشن تو ہے یار. اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن ہی ہے اس ملک کا مسئلہ. کرپشن میرے خیال سے دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے. اس ملک کا مسئلہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ایمانداری ہے نا. ایمانداری نہیں ہے تو کرپشن ہے. ہاں, آپ ایماندار ہو جائیں. میں ایک عام انسان کی بات بھی کر رہا ہوں, میں ایک دودھ والے کی بات بھی کر رہا ہوں. وہ اگر دودھ بھی بیچ رہے ہیں نا تو اس کے دودھ میں کیمیکل ہے, پانی ہے. بات کی نا, یہ بڑی ہی ڈیپتھ بات ہے, بڑی ڈیپ بات ہے. مطلب کہ اگر ایک وہ سامنے وہ گارڈ بھی کھڑا ہے نا, اگر وہ بھی اپنی نوکری پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے نا, تو معاشرہ یہیں سے ٹھیک. اب اگر آپ ایک سرکاری بندے کی چلے مثال لے لیتے ہیں, ہم کرپشن سرکاری اداروں میں دیکھتے ہیں نا ہم لوگ, ہم پرائیویٹ میں تو نہیں دیکھتے نا. یا پرائیویٹ میں ہوتی ہوگی تو ہم اس کو 420 میں لے جاتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ جی ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ کو. اب سرکاری کی لینے, اب سامنے گارڈ کی بات کی یا کسی بھی سرکاری ملازم کی بات کی, اس کو جب نوکری دی جاتی ہے نا تو جو اس کے فارمز ہوتے ہیں نا, جو سگنیچر ہوتے ہیں, اس کے اوپر چیز لکھی ہوتی ہے کہ میں یہ اوتھ لے رہا ہوں کہ میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا, قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کروں گا. بالکل ٹھیک. تو اس کے نیچے سگنیچر ہوتا ہے. ایسے ہی نکاح نامے سگنیچر ہوتا ہے کہ جی میری بڈی ہے, میرا بیاہ ہو گیا. اس کا مطلب اس نے اپنی نوکری کے ساتھ ابھی ایمانداری کرنی ہے, کہ جیسے اپنی گھر والی کے ساتھ ایمانداری کر رہا ہوگا. جب ایماندار ہوں گے آپ کو پتا ہوگا بھائی میں نے ایک حلف لیا ہے اور میں نے اس کے مطابق کام کرنا ہے, اللہ کو آزما سے جان کے تو کام ٹھیک ہو جائے گا. اس میں یار بھٹی صاحب مجھے لگتا ہے اقبال کی وہ جو ہے نا خودی کی جو شاعری ہے نا, وہ معاشرے کے ہر انسان کی خودی ہے. دیکھیں یار عامر, آپ وہ نگینے ہیں. اب آپ اقبال دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, میرے رب کی ذات تب نہیں چاہے. بات وہیں آتی ہے پھر ایمانداری کی, کہ وہ جس حال میں جس طرح رہ رہے ہیں, ان کی جو اسٹرگل تھی, کہ جو کام تھے, وہ آج کسی کے اندر تو دکھائی نہیں دیتے ہمیں. وہ لائل تھے, وہ چاہتے تھے ایک الگ ملک بنے, اسلامی معاشرہ بنے, اسلامی ریاست بنے, اسلامی قوانین نافذ ہوں جہاں پہ, وہی چاہتے تھے, وہ ہوا. جب آپ چاہیں گے میرا انٹرویو کرنا تو آپ لے لیں گے, انٹرویو ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اگر ہم نے کسی کام کو نہیں کرنا, وہ کہنا نہ کرنے 100 بانے, کرندہ کوئی بانا نہیں. بالکل ٹھیک. تو اگر ٹھیک ہونا ہے تو بھائی ایماندار ہونا پڑے گا. لیکن کہتے ہیں جی اسٹرکچر بن گیا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ہم نا یہ بڑی سیریس ٹائپ کی گفتگو سے نا باہر آتے ہیں, آخر میں ایک بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ملک کی بہتری کے 4-5 جو عوامل ہیں, جو اسٹیپ ہے, جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے, وہ کیا کیا ہے؟ یہ سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے, سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے یہ. نہیں, میں نے کہا لاسٹ میں, اس کے بعد پھر ہم ذرا دوسری گفتگو دوبارہ پوچھیں پھر. یار وہ 4-5 کون سے ایسے اسٹیپ ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر پنجاب گورنمنٹ یا چلے وفاقی گورنمنٹ یہ اسٹیپ لے تو تھنگس could be better, مطلب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ حالات کس نوعیت کے؟ معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یار ملک معاشی حالات اگر ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے, میرے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. آپ کی جیب میں 5,000 روپے کا جو نوٹ ہے اس کی ورتھ ہوگی, میری جیب میں جو 1,000 روپے کا نوٹ ہے اس کی ورتھ ہوگی, جب معاشی حالات ٹھیک ہوں گے. اور ہم تو بیسیکلی معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں. معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ عوام جو ٹیکس پے کر رہی ہے, وہ ٹیکس جب خزانے میں جا رہا ہے تو اس کا باقاعدہ عوام ٹیکس دیتی نہیں ہے. کیسے یار؟ ایک بچہ ٹافی بھی خرید رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے. وہی تو عوام ٹیکس دیتی ہے. جو اشرفیاں وہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے, جن کا اصل ٹیکس بنتا ہے. وہ تو ٹیکس سے معافی ہے نا ان کو. آپ اسمبلی چلے جائیں, وہاں پہ پلیٹ کتنے کی ملتی ہے بریانی کی, اور قورمے کی پلیٹ کتنے کی ملتی ہے, اور سگریٹ کی ڈبی کتنے کی ملتی ہے, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا.
मुश्किल से सबसे महंगी चीज होगी वो 50 रुपये होगी। खाना मिलता है प्रेस क्लब में, बड़ा सस्ता खाना मिलता है। देखिए कम्युनिटी सेंटर है ना वो, मैं उस कम्युनिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ। उस कम्युनिटी सेंटर में जो फंडिंग आती है ना तमाम जर्नलिस्ट की, वो जर्नलिस्ट पे लगाई जाती है, वो लगती है, वो नजर आता है। अब वो असेंबली के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो टैक्स के पैसों से सब कुछ अगर खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं पब्लिक के पैसों का, जिसमें टैक्स माफ़ है, उन्हें सस्ता मिलता है, आधी कीमत से भी नीचे जाकर उनको मिलता है, तो फिर उनको आगे से रिवर्स पब्लिक को करना चाहिए ना, जैसे हमारी प्रेस क्लब करती है, जैसे हम प्रेस क्लब का जिक्र किया। स्टेप्स कौन कौन से लेने चाहिए गवर्नमेंट को जिससे हालात बेहतर हो सके, माशी हालात? सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, और एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए अंदर उसके निसाब में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट डाल दिया जाए। पाकिस्तान का दस्तूर क्या है, ये बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि ये दस्तूर है। उसके बाद आप जो स्पेशली हमें लॉ जो हमने पढ़ा था गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो कि नहीं है वो निकाल दें। पर फिर बलोचिया पूछना पड़ा था कि ज़खायर कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो शामिल करने वाली है, क्या बताई थी मैंने अभी, मैं जहन से निकल के चला, आप बलोचिया बीच में आ गया, तालीम निसाब, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल कर दिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल कर देंगे तो बच्चे को हर आपके सेक्शन का, आपकी शकों का मालूम होगा कि मेरा राइट क्या है, हमने लेना किस तरीके से है, और किस इदारे ने क्या क्या काम करना है। इसके साथ जो हम लॉ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के बाद जाके या इंटर के बाद जाके, हमें बेसिक लॉ बच्चों को 5वीं जमात के बाद पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम चीज़, आप उसी निसाब के अंदर ट्रैफिक कवानीन डाल दें। आपको नहीं लगता है यार कि जो भी बरसर इक़्तिदार आए प्राइम मिनिस्टर, वो हर महीने में एक मरतबा हर यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों से मीटिंग करे, उससे क्या हो जाएगा? उससे बच्चों के विजन का प्राइम मिनिस्टर को पता चलेगा कि बच्चे आजकल किस सोच के मुताबिक चल रहे हैं, बच्चे आजकल किस दौरे जदीद के मुताबिक जिद्दत चाहते हैं। देखिए अगर एक वजीर आजम ने ही जाके यूनिवर्सिटी में पूछना है तो फिर तो उसको हर जगह पर जाना पड़े। नहीं, आप फर्ज करें पंजाब में अगर लाहौर में अगर 10 यूनिवर्सिटी हैं, 10 यूनिवर्सिटी में 5 यूनिवर्सिटी में चला जाए, जरूरी नहीं कि एक महीने में ही जाना है। नहीं, अगर जाना है तो फिर ये है ना कि हर यूनिवर्सिटी में हर महीने सेमिनार पे जाएं, जैसा आजकल हो भी रहा है, जैसा हमारे निगरान वजीर आजम साहब गए हुए थे, बच्चों सवाल के जवाब दिए। मैं उनके इस स्टेप को बड़े अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वो 2-3 यूनिवर्सिटी में उन्होंने गए हैं, which is highly appreciated actually। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। आपको वहाँ पर मसाइल सुनने चाहिए, और सिर्फ मसाइल ना सुने, आप एक ओपन कचहरी लगाएं उसको, आप उसे ना एक ओपन कचहरी की तरह समझे। मैं बहुत शुक्रिया, खुली कचहरी की तरह उसको समझे कि जो बंदा वहाँ पर आकर आपको अपना मसला बता रहा है या अपने डिपार्टमेंट से या अपनी फील्ड से रिलेटेड मसला बता रहा है, तो वहाँ पर खड़े आपके पीएगा ये काम है कि मुतलका इदारे या मुतलका अफसर को फ़ौरन राब्ता किया जाए, उससे पूछा भी जाए और उसको एक अमाद भी जारी की, ट्रैफिक वो भी पढ़ाया जाए। आ जाता है यार तालीम, मतलब बेसिक तालीम होगी ना सबको, एक इवन के उठने बैठने का भी सलीका होगा। जी भाईजान, जब ये तालीम होगी तो बेसिक तालीम है, आप किस डंडे के जोर पे कुछ ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप डंडे के जोर पे गाय भैंसों को यहाँ दाएं से बाएं कर सकते हैं आप, लेकिन आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि पाएं तो दूध कितने टाइम देना या कितने बजे देना है। तो आप जब पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से अपने बच्चों को, तो अगला मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, आपको ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, आपको सख्त फाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। चलें, अल्लाह करे आपकी काविशें, आपकी सोच, आपकी जो बातें हैं वो इस माशरे के लिए कारम साबित हों, मुफीद हों सबके लिए, और ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि तालीम ही बेसिक एक मेन टूल है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने सोसाइटी के जो है हालात वो बदल सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं भट्टी साहब, यार आप कभी हम टीवी के ड्रामों में भी नजर आते थे, तो वो टाइम कैसा था यार वहाँ पे? मतलब अचानक इधर टीवी की तरफ आपने अपना वो रुख कर लिया, इमरान खान की तरह यूटर्न मार लिया, मतलब वो ज़्यादा अच्छा नहीं था कि यार हम टीवी के ड्रामों में आप सपोर्टिव रोल और कभी मतलब मेन रोल आप करते रहे हैं, तो फिर वहाँ से आप एंटरटेनमेंट मीडिया छोड़ के ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आने का कैसे, मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए जर्नी ना बिल्कुल सीधी थी, कहीं यूटर्न नहीं था। खान साहब याद आ रहे हैं, वो यूटर्न नहीं था। अच्छा खान भी एक एम पे चलता है, इमरान खान साहब भी एक एम पे चलते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे। वो बंदा एक खिलाड़ी है, एक स्पोर्ट्समैन है, और एक स्पोर्ट्समैन की ये सोच होती है कि जो उसने फैसला कर लिया ना वो करेगा, वो ट्राई पे ट्राई करता रहता है। एक स्पोर्ट्समैन और एक आम इंसान या एक और इदारे का, आप डॉक्टर लें, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं हिम्मत हारेगा या कहीं ना कहीं पूछेगा सीखेगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन एक चलता रहता है। वो सख्तियाँ नरमियाँ उसने सब देखी होती हैं, वो सब कुछ सारे मौसम उसने एंजॉय कर लिए होते हैं, तमाम अदवार उसने देख लिए होते हैं। अच्छा खैर हम आ जाते हैं अपनी वाली पुरानी वाली बात पे। ये स्टेट था भजन का, ये जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो मैंने एक चैनल था जो कि दिन न्यूज़ था जिस ज़माने में, वहाँ वो एक इंस्टीट्यूट का
سمجھے ذریعہ بنا. 2008 کی بات ہے کہ میں وہاں پہ انٹرنشپ کے لیے گیا تھا. اچھا. اور تب میں اسٹڈی بھی کر رہا تھا. میرے والد صاحب کا تب انتقال ہوا تھا اور میں اس وقت لا فائنل ایئر میں تھا. میں نے لا کمپلیٹ اس وقت کیا, اسی وقت لا بھی کمپلیٹ کیا. یار لا کی ڈگری کی ہوئی ہے؟ ہاں لا کی ڈگری. میس کمیونیکیشن نہیں کیا؟ نہ وہ میں نے گریجویشن میں پڑھا ہوا ہے ایف سی کالج سے نا. سرپرائز یار, مطلب آج ملے. ہاں مجھے آج پتا تھا. ہاں تو میں نے لا کے فائنل ایئر میں تھا. میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں جج بنوں. اچھا. جوڈیشری کے ایگزام دوں. جج ہی ہیں بھائی جان؟ نہ فائنلی اللہ معاف کرے, ہم بہت نیچے ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت سب سے بڑی وہ ہے, جج سب سے بڑا اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے. جو فیصلے ہوں گے وہیں سے ہوں گے, وہیں سے آواز آئے ہوں گے. کیا ہوتے وہیں سے, جو ہوگا وہیں سے. فیصلے آتے ہی اوپر سے, نیچے کچھ نہیں ہے. ہماری مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کیا ہے. ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں ہم یہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے ہیں, تو ہم فیصلے کیسے کر لیں. یار میرے ریلیٹیو میں پچھلے دنوں نا ہمیں ہاسپٹل رہنا پڑا ہے 1-2 ہفتے نا. میرے مطلب فادر ایڈمٹ تھے, تو میں نے دیکھا ہے کہ یار صحت بہت بڑی نعمت ہے یار اللہ تعالیٰ کی. آپ مطلب میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے جو دکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں, لیکن یار بڑے اللہ معاف کرے ان کو خطرناک طرح کے ایشوز ہیں یار ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یار جب انسان مریض بن جاتا ہے نا, جب بیمار ہوتا ہے, ہاسپٹلائز ہوتا ہے, اور وہ کوئی محتاج ہوتا ہے کسی کا, یار وہ بہت اذیت نہ وہ مطلب. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, بس اپنا محتاج رکھے, کسی انسان کا محتاج نہ کرے. ہمیشہ صحت والی زندگی دے اللہ تعالیٰ سے نا. میرے خیال سے مانگنی ہی صحت چاہیے یار. یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے سب مانگنا چاہیے. عامر نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ بھی دے گا آپ کو, کوئی شک نہیں. لیکن مانگو دینا ادھر سے نہیں ہے. کوشش ہماری ہے, کامیابی وہیں سے ہی ہے وہ. بلکہ میں نا یہ میرے اچانک بات ذہن میں آئی, اب ذہن میں آئی, یہ نہیں کہ پہلے ذہن میں آئی. آپ کو لگے میں نے پہلے بات کو بیس بنا کے یہ بات کی, ایسی بات نہیں ہے. میں بات بتاتا ہوں کہ وہ میں نے نا پچھلے دنوں انڈین میڈیا دیکھ رہا, تو وہاں پہ سلمان خان نے بھی یہ کہا تھا, اس سے کسی کورٹ رپورٹر نے یا اس سے جرنلسٹ نے کویشچن پوچھا نا کہ اب آپ کی کیا خواہش ہے, اس نے کہا بس اوپر والا صحت دیتا رہے, باقی سب کچھ بنا, عزت شہرت ہم کما لیں گے, سب کما لیں گے. عزت دے صحت. مین چیز صحت یہ یار, انسان کو صحت مند جو ہے نا انسان, وہ دنیا کا دولت مند انسان. اور یہ بھی اس کا کانفیڈنس ہے کہ اس کو اللہ پہ عقیدہ ہے. ہاں بھائی ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ دے تو شہرت بھی دے گا, دینی اس نہیں ہے, عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ تو پھر دوسری بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ چاہ کے بھی کسی کے منہ سے یا میرے منہ سے عزت نہیں لے سکتے, میں آپ کے منہ سے عزت نہیں لے سکتا چاہ کے بھی, جب تک آپ کے دل میں خود وہ بات نہیں آنی. بالکل ٹھیک. تو جو آپ کو ہم نیوز والی آپ کو عزت ملی تھی, وہ آپ کی عزت میں ادھر آنے لگا تھا, بات ہماری کہیں اور چلی گئی تھی. تو جب آغاز ہوا تھا نا, تو انٹرنشپ پہ آغاز ہوا تھا, اور میں اینکر اور یا رپورٹر بننے آیا تھا. اچھا. لیکن مجھے چانس نہیں ملا تھا, اور انہوں نے کہا جی ابھی آپ پروڈکشن میں کام کریں, آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ابھی آپ مائک پکڑیں اور آپ لوگوں میں جا سکتے ہیں. اچھا, 2008 کی بات ہے. تب میں لا کمپلیٹ بھی کر لیا تھا. نیوز والوں نے کہا تھا, دن نیوز سے مجھے یہ ہوا تھا. لیکن ان کی بھی مہربانی دیکھیں, جب آپ کو کک لگتی ہے نا تو آپ کو سمجھانے کے لیے لگتی ہے. وہ بیسیکلی آپ کی فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے آپ کی کامیابی کا, اور آپ ایک سٹیپ نہیں, آپ 4 سٹیپ جمپ کرتے ہیں جب آپ کو کک لگتی ہے. یاد رکھیں, آپ کو دھکا لگا تو آپ ایک دم سے آگے گئے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سمجھیں آپ اس کو بھی, کہ کسی نے انکار کیا. دیکھیں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے آپ کو سمندر کے باہر, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سمندر کے نیچے وہ کتنا گہرا ہے اور نیچے کتنی مار کھا رہا ہے. بالکل اس کی آج کی کامیابی آپ کو نیچے دکھائی نہیں دے رہی, جہاں سے وہ رب کی ذات نے اس کو باہر کیا. تو اسی طریقے سے آپ کی وہ اسٹرگل ہوتی ہے. وہ اسٹرگل شروع ہوئی, پھر وہ اے پی کے طور پہ بھی کام کیا. پھر بیچ میں مجھے لگا کہ یار چینل سوئچ ہونا چاہیے, چینج کرنا چاہیے. وہی جس طرح ہم لوگ کرتے تھے, مطلب ایسوسیٹ پروڈیوسر ہوا یا اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوا. مطلب میں نے بھائی جان لائٹس بھی اٹھائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. میں نے بھی اٹھائی, جب میں سٹی تک آیا تھا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا اس طرح کی چیزوں کا. پھر میں جب دن نیوز سے ہوا باہر آیا, پھر میں نے سٹی اپلائی کیا تھا ایک اور چینل میں, سٹی وائٹ 2 جو چینل ہے, اس میں انٹرنشپ کا میرا آغاز ہوا تھا. اور وہاں بہترین ایچ او ڈیز ملے. دن نیوز میں بڑے اچھے لوگ ملے, گائیڈ کرنے والے بڑے ملے. وہاں پہ رانا فہیم صاحب نے بڑا گائیڈ کیا تھا. سٹی وائٹ 2 میں مجھے ملے تھے ایچ او ڈی علی کاظمی صاحب, میرے جانتے ہیں بڑے خوبصورت آدمی ہیں. پھر جو میرے پروڈیوسر تھے وہ علی خان صاحب تھے, علی خان بڑا مزدار آدمی, اور ٹھنڈے دماغ کا آدمی. غلطی بھی ہو گئی, معافی بھی مل گئی, کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑ گئی, لیکن بہت کچھ سیکھا اس بندے سے. انٹرنشپ سے آغاز ہوا, وہیں پہ اے پی ہوا. اور اے پی ہوتے وقت ہوتا ہے ہماری انڈسٹری میں وہ ہے کہ اگر آپ اے پی ہیں نا بھائی جان, یعنی آپ ایسوسیٹ ہیں یا اسسٹنٹ ہے, تو آپ پروڈیوسر ہی ہیں. آپ سیدھے پروڈیوسر ایزی ہو جاتا ہے کہ جی ہوں میرا کام جو رہے گا نا, ہوں کردہ پہ کام چلنا دو. تو وہ کام جب شروع ہوا, سونا چاندی چک بتالی پروگرام لگتا تھا, اس کا میں اے پی تھا. تو مجھے یاد ہے لائٹس اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کیمرہ مین کا ٹرائیپوڈ بھی پکڑا ہوا ہے. 24 چینل کی بات, ہاں 652 کی بات کر رہا ہوں, 24 نہیں. اچھا. تو ادھر وہ اسٹرگل شروع ہوئی, وہاں سے کام شروع ہوا. پھر وہاں پہ تقریباً میں نے 2 سال کام کیا.
پہلے انٹرنشپ کی 8-9 ماہ بڑی لمبی انٹرنشپ ہوتی ہے, آپ بغیر پیسوں کے کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اس طرف گئے, جب آپ کو پے ملنا شروع ہو جاتی ہے, بڑی کم پے تھی لیکن گزارے ہوتے تھے, چلو ٹھیک ہے مول اچھا بتانا ضروری. 13,000 روپے تھی تب, 13,000 13,000 روپے کے اندر تب کام شروع ہوا تھا. اور 2012-13 کا ہی مثال آپ کو بتا رہا ہوں. 2013 میں 13,000, ہاں 14 میں 14,000, نہیں پھر کام دیکھیں بیچ میں پھر چینج آ گئی نا. اب اس کو مجھے شوق چڑھ گیا جی میں نے اینکر بننا ہے, یہ تب کی بات ہے. تو ایک بار پھر میں نے ایک بات سنی, مجھے کہا گیا کہ نہیں, مجھے ملک آدمی صاحب کی بات یاد ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں انہیں دعا دیتا ہوں کہ ان کی یہ بات سچ تھی, ٹھیک تھی, بہترین تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تجھے نہ بولنا آتا ہے نہ تیری آواز اچھی ہے, کہاں سے اینکر بنے گا, جا باہر جا کے کام کر, پروڈیوسر ہے جا اخبار پڑھ جا کے. مجھے آج بھی یاد ہے. تو میں دوسرا یا تیسرا دن تھا اس بات کے, میں نے جا کے نا ریزائن دے دیا. اچھا, وہ کہتے تیرا دماغ ٹھیک ہے. 24 دسمبر تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. اور 25 دسمبر کو کیونکہ اگلے دن ایونٹ تھا کرسمس کا, تو ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی کہ آپ نے یہاں جا کے کھڑے ہونا ہے. نو ڈاؤٹ سٹی وائٹ میں بڑا پیارا ٹائم گزرا ہے, بڑا خوبصورت ٹائم گزرا ہے, بڑا فرینڈلی ماحول ہوا کرتا تھا, بڑا خوبصورت, بڑے لوگ تھے وہاں پہ. فہد اجمل تھا, عدنان رانا تھا, بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے نام تھے, نعمان شیخ تھا, بڑے اچھے نام تھے جو پروڈکشن میں تھے. اچھا جی, وہاں سے میں آؤٹ ہوتا ہوں, وہاں سے نکلتا ہوں, میں ریزائن دیتا ہوں. مجھے پہلے کہا جاتا ہے, بولا جاتا ہے مطلب کہ رک جا, کی کرنا پہ اپنا نقصان کرے گا. میں کہا نہیں سر, دیکھی جائے گی, اللہ مالک. تو یاد ہے مجھے تب نا سی ٹی وی آیا ہوا تھا. میں نا سی ٹی وی گیا, میں نے کہا جی مجھے ووکل کرنا ہے, مجھے وائس اوور کرنی ہے. اچھا, جس چیز سے ریجیکشن ملی اسی چیز کے لیے اسی چیز کی طرف میں پھر گیا. میں نے کہا جی میں نے کرنا. دیکھیں جب آپ کے سر پہ والد صاحب نہیں, آپ گھر کے بڑے ہیں نا سب سے, 2008 آپ کا اس وقت جوانی پیک پہ ہوتی ہے, تو ہم بڈھے ہو گئے میں سمجھتا ہوں. والد صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے ذہن میں کچھ اور نہیں ہے کہ یار میں بڑا ہوں سب سے, تو مجھے کوئی آئی شوڈ بی گو فار سم ویئر جہاں پہ کوئی میں بزنس کر سکوں, کوئی بزنس کے لیے مجھے کوئی اسٹیپ لینے چاہیے. مطلب ذہن میں آتی ہیں چیزیں, ہوتا بھی ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت انسان نے بیچ میں شروع بھی کیا ہو لیکن اس میں اس طریقے سے کامیابی نہ ملی ہو. کیونکہ یار جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا گھر میں, مطلب میں آئی ایم بلیسڈ کہ میں چھوٹا ہوں, سب سے چھوٹا ہوں, میرے اوپر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں الحمدللہ. میرے بھائی ہیں, بڑے ہیں, میرے والد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں سلامت رکھے. تو میں اس چیز سے نا بڑا مینٹلی فری ہوں. تو لیکن اب آپ کے کیس میں جیسے آپ نے بتایا کہ یار ابو 2008 میں چلے گئے اللہ کے پاس واپس, تو آپ بڑے تھے, ساری ذمہ داری تھی آپ پہ. تو اس طرح کی ذمہ داری کے لیے اسٹیپ وہ جو لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بزنس, میں وہی اسٹیپ بتانے لگا. دیکھیں بزنس بھی آپ نا ایک دم نہیں شروع کر دیتے, بزنس کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. پھر آپ کو وہی والی آئیڈیا پلاننگ کی بات آ گئی, آپ کو چاہیے کانفیڈنس سے آپ نے وہ ریجیکشن کی بیس پہ نوکری چھوڑ دی تھی, اسی کانفیڈنس سے بزنس بھی کیا جاتا ہے. دیکھیں بزنس کرنے کے لیے جیب میں پیسہ بھی ضروری ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی تھوڑا بہت ہو. کہتے ہیں نا کسی کے پیسوں سے بزنس شروع کیا جائے, یہ باتیں ایسی کہانیاں نہیں ہیں. محنت جو کرنی ہے آپ نے خود کرنی ہے. اب آپ اس طرف آ جائیں, میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ اب آپ وہاں سے نکلیں, اب آپ سی ٹی وی کی طرف آ گئے ہیں. سی ٹی وی آیا ہوں تو مجھے ایک ووکل کرنے کے میرے خیال سے اس وقت نا 5,000 روپے ملتے تھے ایک ایپیسوڈ کا. 2008 میں نہیں 2000 نہیں, میں 14 کی بات کر رہا ہوں. اب یہ 2014, اب میں آگے میں سٹی چھوڑ چکا ہوں. یہ مجھے ملتے تھے. اور اس کے بعد میں وائس اوورس کرنا شروع کی میں نے کہ جی میں وائس اوور بھی کرتا ہوں. آپ یقین کریں کہ مجھے آواز کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ تم نہیں کرو گے, اور اللہ کا کرنا ہوا کہ اس آواز کی وجہ سے مجھے کام ملنا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, کہ وائس اوور کے ذریعے میں نے پیسے کیے. میں نے پھر ان دنوں ریڈیو بھی کیا تھا. اچھا, میں FM 100 تک بھی گیا, میں نے ریڈیو کیا. آر جے بھٹی ایک اور تھا, ایک میں بھی اپنے آپ کو آر جے بھٹی کہلواتا تھا کہ وہ ایک بہت فیمس آدمی تھا. تو میں نے کہا جی میں بھی آر جے بھٹی ہوں. میں اس طریقے سے کر کے آغاز کیا. 100 میں کام کیا تھا, 103 میں نے کام کیا تھا. اچھا, اس کے بعد جب سی ٹی وی کا والا کام ہوا, ڈبنگ کر کے مجھے آنا شروع ہو گئے, پیسے بھی آئے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں باقی کام بھی کرتا تھا. میں نے پھر ان دنوں میں نے سوچا کہ تھوڑا لوگوں کو ٹیوشن بھی دی جائے, تھوڑے پیسے وہاں سے آ جائیں گے. اس کے بعد جو آپ بزنس کی بات کریں تو بزنس کی طرف آنے کی کوشش کی کہ اس پیسے کہ چلو یار چھوٹا موٹا کوئی کام کرتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ کر کے دیکھتے ہیں, وہ کرنے کی کوشش کی. لیکن بہت چھوٹے لیول پہ ایک سلسلہ شروع ہونا شروع ہو گیا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یار نہیں اب کہیں اور نکلنا چاہیے, لاہور کے اندر بات نہیں بنی, تو میں نا پھر ایکٹنگ والی سائڈ پہ آیا. نہیں یہی تو دیٹ از ایکچولی دا کلائمیکس پوائنٹ کہ کیسے مطلب اس انڈسٹری میں اسٹیپ. وہی بتانے لگا, جب میں سی ٹی وی سے ہوا, وائس آ گئی, اب یہ اسٹرگلنگ شروع ہو گئی دوبارہ سے آپ کی. پھر یعنی کہ ہر موڈ پہ آپ یہ نوٹس کریں میری اس بات پہ کہ میں نے 0-0-0 سے سٹارٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے, مطلب ابھی تک تو آپ کی فیملی میں کوئی سپورٹ نہیں ملی, کوئی خاندان میں میڈیا میں کوئی نہیں تھا, میرے انڈسٹری کے اندر کوئی بھی نہیں تھا. سب یا تو بزنس کی طرف ہیں یا ایک اچھی پوسٹوں پر بھی بیٹھی ہیں میری فیملی ممبرس. میں اتنا کہوں گا مطلب 1-2 بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ موسٹلی بزنس کرتے ہیں. اس لیے آپ بیوروکریٹس کے ساتھ زیادہ نظر آتے ہیں. نہیں بھائی جان, میں صرف اپنی محنت پہ نہ, تو میرا ساتھ کسی نے دیا ہوا. اچھا, تو اس کے بعد میں نے کہا یار کیوں نہ انڈسٹری کی طرف جائیں. تو پھر یہاں پر جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں نا لاہور میں صرف 1-2 ہی ہیں. ان میں ایک WZ اسٹوڈیو تھا
اور ایک اور تھے جو ٹیلنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, میں ان کے پاس گیا. وہاں جا کے میں نے اپنے آڈیشنز ریکارڈ کروائے کہ جی میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں, ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو ایک ڈرامہ مجھے ملا تھا اورینٹل فلم پروڈکشن سے, جو کہ میرا دوست بھی رہا, وہ اس کا نام خرم تھا, اور میں سب پڑھا بھی ہوا تھا FC کالج میں, اکٹھے وہاں پڑھے تھے. میں فارمر نائٹ ہوں, کوئی فارمر نائٹ تھا. تو اس نے کہا کہ میرا ایک ڈرامے میں چلا تجھے کام دیتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ, ہاں اس سے پہلے ایک ایکسٹرا رول کیا تھا میں نے, یہ بڑے ایک دم سے میں آگے آ گیا. WZ اسٹوڈیو میں گیا تھا, مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے کہ ہمیں میک اپ روم کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. مطلب ایکسٹرا کریکٹرز آپ جو ہیں آپ باہر رہیں, مطلب جو صرف کھڑے ہونے کے لیے ہیں. مجھے آج بھی وقت یاد ہے. اور ہمیں پیسوں کے بدلے نا, یہ میں انڈسٹری کا نا فقدان بھی سمجھوں گا ہماری انڈسٹری کا, کہ آپ ٹیلنٹ کی قدر نہ کرنے پر آپ ایک اچھا بھلا ٹیلنٹ, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں, میں بالکل نالائق ہوں, میں ان لوگوں کی بات کروں جو آج بیچارے اسٹرگلنگ پیریڈ میں یا اس وقت بھی اسٹرگلنگ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں صرف ایک پلیٹ ملتی تھی کھانے کی, اب وہ آلو والے چاول ہوں یا بریانی ہوں, یہ ان کو ملتا تھا سارا دن میں. اور بھائی مجھے آج بھی یاد ہے میرا پہلا ڈائلاگ, مجھے میں نے ایکسٹرا رول کیا تھا کہ میں احمد علی بٹ کے پیچھے کھڑا ہوں, ایک ڈرامہ لگتا تھا جٹ اینڈ بانڈ, میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں, اور میں نے صرف اتنا جملہ بولا نہیں. یہ میرا ڈائلاگ تھا جس کے لیے میں صبح 8 بجے کا آیا ہوا تھا اور رات 9 بجے اس کی شوٹ ہوئی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. اچھا, یہ ایکسٹرا کریکٹرس میں نے کچھ ڈراماز میں کیے, اس میں کافی نام ہے. میں پیچھے سپورٹنگ رول میں کہیں نہ کہیں نظر آیا, کیونکہ شوق پڑ گیا تھا. یہ جرنی 2015 سے سٹارٹ ہو گئی تھی, 14 سے سٹارٹ ہو گئی. 14 سے سٹارٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی جب میں کیمرے کے پیچھے کام کرتا تھا, AP تھا, لیکن اس وقت وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. کوشش بڑی آگے چل کے مجھے ملی. اس کے بعد پھر جب وہاں سے میں نے ڈرامہ کیا تو یہ اورینٹل فلمس پروڈکشن میں نے بتایا, انہوں نے مجھے چندر ہارٹ ڈرامے میں ایک ایکسٹرا کریکٹر دیا, میں نے اس میں کام کیا. پھر ایک تیرے پیار میں ایک ڈرامہ میں نے اس میں کام کیا ایکسٹرا رول میں. اب میں اسکرین پہ آ چکا تھا, ٹھیک ہو گیا. مطلب میرا وہ جو خواب تھا اسکرین پہ آنے کا, میں اسکرین پہ آ گیا. میں بطور اینکر نہیں اسکرین پہ آیا, بطور رپورٹر نہیں اسکرین پہ آیا, میں یہاں پہ آ گیا. اچھا, اب جس وقت میں ایکسٹرا رول کر رہا تھا تو مجھے سچ TV کی طرف دوبارہ جانا ہوا. میں نے کہا یار کہ یہاں سے پیسے نہیں ملتے, کچھ نہیں ملتا, تو کیوں نہ سائڈ پہ ایک اور نوکری کر لی جائے, فیملی بھی کرنی ہے. تو میں نے پھر سچ TV کو جوائن کیا تھا. وہاں میں پروڈیوسر بھی تھا اور وہاں میں اینکر بھی تھا. اب یہ میری پہلی اینکرنگ کی جرنی سٹارٹ ہو گئی تھی سچ ٹی وی اور ویلیو کو آپ دونوں کو مکس کر لیں, کیونکہ میں ویلیو TV کے لیے بھی فری لانس پہ بھی کام کرنا شروع کیا. ان کا ایک پروگرام تھا کنسٹرکشن گائیڈ, میں نے وہ کیا. اس کے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ میں چیزیں بتاتا تھا کہ مٹیریل کیا ہے, بلڈنگ میں کتنا پڑے گا, سریا بجری کیا ریٹ ہے, کیا ریشو ہے, اسکوائر فٹس کیا ہوتے ہیں, مرلس کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی, اس پروگرام میں کرتا تھا. اس بعد سچ TV آیا تو عوام کی مانگ کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا, بینگ اے پروڈیوسر, بینگ اے اینکر. اب اسکرین مجھے مل چکی تھی, وہاں سے کام شروع ہوا. کچھ 4 مہینے میں نے اس میں کام کیا تو پتہ لگا جی پروڈکشن ختم ہو گئی, تو لات پڑ گئی. اب وہ پروڈکشن بھی گئی, میں پروڈیوسر بھی گیا اور میں اینکر بھی گیا. ایک بار پھر میں آؤٹ ہوا. پھر میں نے سوچا کہ یار اب کیا کیا جائے, تو پھر لگا کہ اب کراچی جانا چاہیے. کسی نے کہا کہ یار تو ایکٹنگ کر لے, تو کراچی چلا جا. میں بھائی جان لاہور چھوڑا, میں کراچی چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب میں کراچی گیا تو وہاں پہ رہنے کا بڑا ایشو تھا. میری فیملی ممبر سے انہوں نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا, ان کے ایک کمرہ مجھے ملا ہوا تھا روم میں, وہاں رہتا تھا, تو میرا وہ خرچہ بچ گیا. مطلب کھانا پینا بھی چاہے وہی کرتے تھے, لیکن میں کوشش کرتا تھا میں کروں کہ بوجھ نہ پڑے. میں نے نا ایک لسٹ تیار کی فیس بک سے, اب یہ اسٹرگلنگ بتا رہا ہوں جو شروع ایک بار پھر 2015 سے. بالکل صحیح. میں نے ایک لسٹ تیار کی جس کے اوپر میں نے پروڈکشنز کے نام لکھنے شروع کر دیے. آئی پروڈکشن, بگ بینگ پروڈکشن, 7 اسکائی یعنی ہمایوں سعید کا, فہد مصطفیٰ کا, نوید بھٹی کا, یہ جو مین ڈراماز اس وقت انڈسٹری میں چل رہے ہیں, ARY پہ آپ ہم TV پہ دیکھتے ہیں, افی, ڈائریکٹرس کے نام لکھے. اب میں نے ان سے ملاقاتیں کرنا کوشش کی کہ میں ملاقاتیں کیسے کروں. تو جہاں میں رہتا تھا نا وہاں سے ڈیفینس کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا. تو بھائی جان میں وہاں سے نکل کے اپنے انہی ریلیٹیو کی ایک بائک ہوتی تھی میرے پاس, اس پہ پیٹرول ڈلوانا میں نے, اور میں نے بائک پہ نکل جانا. اب میں آپ کو مل رہا ہوں, تو آپ کو مل کے میں نے دوسرے بندے کا کانٹیکٹ لیا جو میرے پاس نہیں تھا, اس نے مجھے اس کا کانٹیکٹ دیا. مطلب وہی سلمان خان کی فلم آئی تھی جیو والی 3-3-3-3, تو میں وہ ایک شروع کر دیا. آپ سے ملا, پھر فلاں سے ملا, پھر فلاں سے ملا. اس طرح میں انڈسٹری کے اندر گھسنا شروع ہو گیا. مجھے کام نہیں ملا لیکن میں نے اسٹرگل شروع کر دی. وہ 2.5 ماہ کی اسٹرگل تھی جس میں نے اپنے اورینٹل فلم پروڈکشن کا ان کو ریفرنس بھی دیا. اور اسی دوران مجھے ایک فلم مل گئی تھی مائی پیور لینڈ, اچھا, جو کہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے شاید, میں نے اس پہ دیکھی تھی, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس میں مجھے رول ملا تھا 5 کریکٹر سے, وہ تھی نازو وڈیری پہ ریل اسٹوری تھی. اور اس کے اندر جب مجھے کام ملا اس میں میرا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. تو بعد میں سننے کو ملا تھا کہ وہ لندن فلم فیسٹیول کے لیے فلم لگی تھی, وہ پاکستان کے لیے نہیں تھی, 1 گھنٹے کی فلم. یہ بیسیکلی کراچی سے آپ کو کام ملنا شروع ہو گیا. یہ ابھی مجھے ملنا شروع نہیں ہوا تھا, ابھی یہ فلم ملی تھی مجھے سب سے پہلے لاہور. مطلب میں کراچی لاہور ابھی کر رہا تھا اسٹرگل, تو مجھے یہاں سے وہ فلم مل گئی جس کا آڈیشن یہاں پہ ہوا تھا ڈیفینس میں لاہور میں ہی. اور وہ مجھے بتاتی تھی AP کے, جی AP تھی اس کی, وہ کہتی تھی 105 آڈیشنز ہوئے ہیں جس میں زیادہ سے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے.
اس فلم کو فلم اکیڈمی کے ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے, کیا اور وہ آسکر کے لیے نامینیٹ بھی ہوئی تھی فلم. وہ مطلب گوگل پہ ہے, لوگ اس کو آرام سے دیکھتے ہیں, IMDb پہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں, وہ ساری نیوز پہ لکھی ہوئی ہے. وہ ریفرنس لیا میں نے, اپنے ڈرامہ کا ریفرنس لیا لاہور کے, اور میں کراچی میں سب سے پہلے فہد مصطفیٰ کے دفتر پہنچ گیا کہ بھائی جان میں آڈیشن دینے آیا ہوں, مجھے کام چاہیے. جب میں 2-3 چکر لگ رہے تھے, چوتھے چکر میں وہاں ایک خاتون ملتی ہیں. اچھا وہاں پروفیشنلزم ہے لاہور میں, اگر آپ نے کام لینا ہے تو آپ کو ڈائریکٹرس کے تلے ملتے کرنے پڑیں گے, پہن سانو کام دے رہے ہو, کیونکہ اب نہیں ہے. کراچی پروفیشنلزم ہے, وہاں آپ نے کاسٹنگ پروڈیوسر کو ہی ملنا ہے, وہاں آپ نے مین پروڈیوسر کو ہی ملنا ہے, پھر آپ وہاں کوئی سفارش نہیں ہے, وہاں میرڈ ہے. بھائی جان کراچی سب سے خوبصورت بات ہے, کراچی میں ایکٹنگ کا میرڈ ہے اور پروفیشنلزم ہے, وہاں کوئی سفارش نہیں ہے, وہاں کوئی لین دین نہیں ہے, وہاں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے, کلیئر اور صاف ستھرے لوگ, خوبصورت فیملیز کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں, جو میں نے وہاں پر دیکھا. اچھا جی, میرا آڈیشن ہوتا ہے, اور آڈیشن کے بعد نا وہ جو آڈیشن لے رہی ہوتی ہیں وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ آپ واقعی لاہور سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں واقعی لاہور سے ہوں. انہوں نے کہا لیکن آپ کے لہجے میں وہ ریڑے نہیں ہے, اور آپ کے لہجے میں یہ نہیں ہے میں روٹی کھا لی, مطلب یہ بول کے اس نے مجھے بتایا ہے. میں نے کہا میڈم ہو سکتا ہے میرا لہجہ ایسا ہوا ہو کبھی کسی زمانے میں, لیکن جب کام کرنا تھا تو پھر ان چیزوں کو ٹھیک کیا. کہتی ٹھیک ہے. اچھا جی, وہاں سے ہو کے آ گیا میں, ابھی اسٹرگل پھر سے چل رہی ہے. اچھا جن کا میں نے ملتا تھا نا, میں ان کے نمبرز لے لیا کرتا تھا, میں ان کو صبح روز گڈ مارننگ ایک میسج چھوڑ دیا کرتا تھا ریمائنڈر کے طور پہ. جس طرح وہ نئی عاشق اپنی مشوق کو ایسے کہہ لو سویرے سے گڈ مارننگ فل پیج سے, اس بعد وہ مشوق بھی 2 مہینے بعد چھٹ کے نکل جاتی ہے. کوئی ساگر صدیقی کے 4 دن گئی, میں کہا اس وقت مشوق بھی 2-3 مہینے بعد نا کھا پی کے نکل جاتی ہے, ہم وہاں رہتے ہیں. اچھا جی, مجھے یاد ہے 2.5-3 ماہ مجھے گزر گئے. اب میرا وہاں رہنے کا خرچہ بھی ہو رہا تھا ایک طرح سے, میں سمجھ رہا تھا یار خرچہ بھی مناسب نہیں ہے. تو میں نے سوچا مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پہ کام نہیں ملنا, تو اس وقت میں نے پھر واپس, مطلب یہ پھر زیرو سے شروع ہوا نا کام. میں بھائی جان پھر واپس آیا. مجھے یاد ہے رات 9:30 بجے کی میری فلائٹ تھی, 12,000 کی تب ٹکٹ تھی. تب اتنے میں یہ ہے کہ چلو آ جایا کرتے تھے ہم لوگ. مجھے یاد ہے میں اپنے میرا کزن مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہا تھا, میں ان کے ساتھ رہتا تھا, میں بتایا نا فیملی کے ساتھ. تو مجھے نا تقریباً 8:30 بجے کی نا 8:30 بجے کی کال آتی. میں مجھے ٹائم یاد ہے 9:30 بجے کی فلائٹ تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ مطلب اگر میں پہلے بننا جاتا تو میں بس میں یا ٹرین میں جاتا. میں نے کہا ان سے واپس جانا ہے, کون 24 گھنٹے انتظار کرے, چلو بھائی چلو, یہ نہیں کہ مطلب اس سے مجھے بڑا پیسہ مل گیا تھا, واپسی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ آتف بھٹی بات کریں. میں کہا جی آپ نے آڈیشن دیا تھا, ایک نیا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے شہزادہ سلیم. میں کہا جی حکم بتائیں, اب میں سن رہا ہوں. اس میں آپ کام کریں گے, یہ جملہ تھا, اس میں آپ کام کریں گے. مطلب میرے لیے یہ جملہ حیران کن تھا کہ یار مجھے پوچھا جا رہا ہے, کام ڈھونڈ رہے ہیں اور اوپر سے پوچھا جا رہا ہے کام کریں گے, آپ کام کریں گے. میں نے کہا جی میں بالکل کروں گا. اچھا یہ سوپ ہے, اس کی 70 ایپیسوڈس میں آپ ہیں. میں نے کہا سر بسم اللہ کریں, آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ میں نے کہا جی آپ کتنے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 2500 روپے دیں گے پر ڈے. میں نے کہا جی اوکے میں آ رہا ہوں. بھائی جان وہ 12,000 وہیں گرا, گاڑی مڑی میرے کزن کی, میں گھر واپس آیا. صبح مجھے آج بھی یاد ہے, پروفیشنل کی میں بات کروں, ابھی میں مطلب بنا نہیں ہوں, میں کچھ ہوں نہیں, میں بھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہوں. میں نے پچھلے ریفرنس دیے صرف کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو بھائی جان 9:30 بجے جہاں میں رہتا تھا وہاں باہر گاڑی کھڑی تھی بگ بینگ کی, کیا بات, بگ بینگ پروڈکشن کی, کہ جی آپ آئیں لوکیشن پہ جانا ہے. یہ پروفیشنلزم ہے. وہ تمام ایکٹرس کو انہوں نے لیا, مجھے لیا, 3-4 لوگوں کو اور لیا اور آگے. اب یہ کام شروع ہو گیا, اب یہ اسٹرگل شروع ہو گئی. اب جب وہاں پہ آپ ایک بندے کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, تو بھائی جان وہ آگے 2 بندوں کو بتاتا ہے کہ اے پی فون کرتا ہے نا, یار وہ فلانے ڈرامے کے لیے ایکسٹرا رول چاہیے یا سپورٹنگ کریکٹر چاہیے, کوئی ہے, ہاں یار ایک لڑکا نہیں آیا یا لڑکی نہیں ہے, بھائی جان اس کو ہم بلا لیتے ہیں. تو یوں مجھے میرے کانٹیکٹس ہونا شروع ہو گئے. پھر مجھے ایک ہیں محسن طلعت صاحب, بڑے بہترین ڈائریکٹر ہیں بھائی جان, ان کی طرف سے کال آتی ہے ایک ڈرامہ کے لیے, جس میں شامون عباسی DSP کا رول کر رہا تھا, میں نے ASI کا رول کرنا تھا. مجھے وہاں سے کال آتی ہے. پھر بھی اسٹرگل نہیں چھوڑی, میں لوگوں سے ملتا تھا پی آر بناتا گیا. اس کے بعد پھر ایور گرین گیا, وہاں پہ انیس خان صاحب ہیں, بڑے بہترین پروڈیوسر ہیں, لاہور کے ہیں, کیونکہ انڈسٹری لاہور کی, لابی سسٹم ہے وہاں بہت زیادہ. لابی سسٹم یہ کہ یار وہ لینگویج پہ بڑا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, انہیں اردو چاہیے, انہیں پنجابی لہجہ نہیں چاہیے, انہیں پنجابی نہیں چاہیے. تو مجھے یاد ہے پھر انہوں نے ڈرامہ دیا بدگمان, جس میں عمران اشرف بھی تھا, وہ بھی اس کے بھی اسٹرگلنگ پیریڈ تھے بیچارے کے, لیکن آج وہ ماشاء اللہ کہاں سے کہاں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے, بڑی محنت کی اس شخص نے بھی. وہاں سے پھر آغاز ہوا, پھر بدگمان ڈرامہ ملا, ایک اچھا رول ملا, سیکنڈ لیڈ پہ رول ملا, میں نے وہ کیا شامل خان کے ساتھ, جاوید عباسی کے ساتھ. پھر واپس ادھر مین اسٹریم میڈیا پہ کیسے ہے, ذرا میں کہا لائٹ نہ چلے. بھائی جان وہ ایسے واپس آئے کہ میری چونکہ فیملی ڈیپینڈ کرتی تھی, اور وہاں رہتے ہوئے اس طرح انکم نہیں ہو پا رہی تھی کہ جس طریقے سے گھر کو چلایا جا سکتا ہے. اب اکیلا بندہ سروائیو کر سکتا ہے, فیملی ڈیپینڈس آن می. تو پھر مجھے واپس آنا پڑا لاہور. میں لاہور واپس 2016 میں واپس آیا,
مطلب 15-16 میں نے وہاں گزارا, 15 میں گیا تھا میں. دسمبر میں لانچ ہو رہا تھا لاہور نیوز, وہاں گئے ہیں, سی وی دی ہے, وہاں جا کے کیا گیا چلو پھر سے میڈیا کو ہی جوائن کرتے ہیں. اب میں نے وہاں پہ بھی اینکرنگ کے لیے ہی سوری اینکرنگ کی سی وی دی تھی, ٹھیک ہے, اب وہ نہیں تھا. تو میں نے چونکہ پہلے بھی اینکرنگ کر لی تھی سچ, میں نے کہا جی ایز این اینکر آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم اینکر تو نہیں آپ کو لیں گے, ہم آپ کو رپورٹر لے لیں گے, آپ رپورٹنگ کریں گے. میں نے کہا پیچھے تو کشتیاں جل گئی ہیں, اب راستہ یہی ہے. تو بھائی میں نے پھر اس کو دوبارہ سے جوائن کیا لاہور نیوز کو ایز اے رپورٹر, سٹی رپورٹر. بالکل, تو میں نے پھر رپورٹنگ سے دوبارہ سے آغاز کیا, زیرو سے پھر سے 2016 سے اسٹل ٹوڈے اب آپ اسی طرح میڈیا چینل اب میڈیا کے اندر ہم موجود ہیں بھائی. تو اب دوبارہ بھی کہیں جانے کا پلان ہے کہ اب یہ یہیں پہ مستقبل؟ نہیں, اگر تو یہاں پہ رہتے ہوئے اب کوئی اچھی آفر آئے گی نہیں میڈیا سے ریلیٹڈ ہی کریں گے. نہیں میڈیا سے ریلیٹڈ کہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ؟ آپ نیوز کی بات کر رہے ہیں؟ میں نیوز کی بات کر رہا ہوں, میں یہ مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اس میں آگے جانے کا؟ ہاں نہیں مطلب آپ کا کیا خواب ہے اب اسی فیلڈ میں رہنا کہ یار بس ہو گیا, اب میں کیا یار ایک ہی نہیں, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے, ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ابھی آپ کی دونوں میں سے کسی نہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے, ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں پتا نا. لیکن اس کے آگے پھر ڈیجیٹل کا دور ہے آپ کے پاس, پھر آگے سے آگے نیا سے نیا راستہ نکلے گا. تھے یار آپ پیچھے بڑا ڈیجیٹل کا اچھا کام کر رہے تھے, چھوڑا کیوں یار؟ اس لیے میں نے چھوڑا کیونکہ جس چینل میں کام کرتا ہوں وہاں پہ پرمیشن نہیں ہے مجھے اپنا خود کا کام کرنے کی. نہیں ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک ہو سکتا ہے, لیکن ڈیجیٹل پہ کام آج کل کا تو بڑا وہ آج کل کا دور یہی ہے, اور آگے آنے والا دور ہو سکتا ہے اس سے بھی چینج ہو. لیکن یہی والی آپ والی بات ہے نا کہ اگر اس کو چھوڑتے ہیں یا اس پہ اینڈ ہوتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سے زیادہ اچھی, اس تو یار پیسہ امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے. ہاں بالکل, ہر بندے کے لیے. اب وہ اسکرین کے شوق نہیں ہے, پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فیملی چلانی ہے, آپ نے خود کو چلانا ہے, آپ نے اب اپنا وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار منی کانٹ بائی ہیپینس ہیں. منی کین بائی ایوری تھنگ. آپ پاس پیسے ہیں تو سب کچھ ہے, جس میں شروع میں کہا تھا عزت پیسے سے ہے بھائی. ابھی آپ آئے یہاں پہ تو میں آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ یار کوئی مطلب سنا آپ کا چینل بڑے اچھے پیسے دے رہا تو ادھر موو کر جاتے ہیں. ہمارا چینل باقی بڑے اچھے پیسے پے کرتے ہیں, ہمارا چینل بہت بہترین چینل. آپ سب یہی کہتے ہیں. چلیں یار بٹی صاحب اچھی بات ہے, مجھے اصل میں نا بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کی سٹوری سننا نا, تو آپ کی سٹوری مجھے ویسے ہی بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. آپ کی مہربانی. تو اب وہ بتائیں کہ بیچ میں وہ ایک پورا ٹائم پیریڈ گزار دیا آپ نے, آپ کی وہ مطلب ایک ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے, درد کی ساتھی, ایک دکھوں کی ساتھی, ایک خوشیوں کی ساتھی, وہ کب آ رہی ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ میرا نصیب بھی شاید اس قلم سے لکھے ہیں جس سے سلمان خان کے لکھے ہوئے ہیں. یہ ڈائلاگ ہے بھائی, ودو ونود چوپڑا سے رابطہ کرے, اس طرح کے ڈائلاگ لکھتا ہے یا سنجے لیلا بنسالی سے. مجھے تو بھائی ایسا لگتا ہے. اچھا باقی آپ کو نصیب ہے یار. نہیں مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, تو یار مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی عامر کیا نکالنا چاہ رہا ہے بیچ میں. یہ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ پچھتانے والا لڈو کب کھا رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ صدموں سے گزرے ہو نا بہت سے, تو آپ نے وہ لڈو کھا لیا ہی ہوتا ہے. اچھا یعنی کہ کھا لیا کہ مرتبہ, ٹھیک ہے. آپ جب کسی کا مخلص ہوتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, آپ کی مخلص ہی ہے, پھر آپ سب سے بہترین طریقہ شرعی طریقہ آپ نکاح کی طرف جاتے ہیں, آپ اس میں نکلتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کو پارٹنر وہی چاہیے جو مخلص ہو. یہاں پہ ہے تو وہ یہاں پر بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر راستے میں کوئی یو ٹرن آ جائے یا راستے میں کوئی بہت خوبصورت جگہ آ جائے اور کسی ایک بندے کو رکنا پڑ جائے, تو سفر تو پھر اکیلے ایک ہی بندے کو کرنا پڑتا ہے بھائی. تو کہانی یہ ہے, سفر دونوں کو اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی رک جائے تو وہ پھر ہاں, تو اس کے اندر یہی ہے آپ کے راستے میں کھڈے بھی آ چکے ہیں, یہ لڈو بھی کھا لیا آپ نے, اسپیڈ بریکر بھی آ چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اب تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی ہے جو وقت ہے. نہیں اب آپ کو دوبارہ دل نہیں کرتا میٹھا لڈو کھانے کو؟ میرا دل کرتا. چلیں صحیح یار. بٹی صاحب نائس میٹنگ, نائس ٹاک, بڑا اچھا لگا یار آپ کے ساتھ. قسم سے اتنی دیر سے اس بندے سے میں ٹائم لے رہا تھا. بیسیکلی میرے اینکر رہ چکے ہیں. ہاں ہم آپ کی آواز, یہ تو بیچ میں رہ گیا تھا بھجن, آپ کی آواز میں نے لاہور رنگ پہ کیا ہے. میرے پروڈیوسر اپنا عامر مصطفیٰ صاحب تھے. عامر بڑا بہترین پروڈیوسر ہے. اب وہ سامع ہیں جو لاہور نیوز میں میرے ساتھ ہیں. تو بیسیکلی بڑا اچھا وقت گزرا ہے یار ہمارا. بہترین رہا ہے, بڑا بہترین رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ یار پروڈیوسر ہے اینکر ہے. نہیں میرے اندر کبھی آپ کو اینکر والی بات نظر آئی ہے؟ مجھے آج یہ بتائیں آپ. یار جو فرسٹ ڈے تھا نا آپ کا امپریشن, میں کہ یار بٹی صاحب کو نا مطلب ابھی ٹائم لگے گا ذرا تھوڑا سا. میں نہیں تھا اس سے پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ سڑک چھاپ پروگرام کرتے, لیکن بٹی صاحب کا جو سیکنڈ پروگرام تھا, میں کہا تیری ایسی بھی تیسی یار. مطلب
अमेजिंग. और उसके बाद मुझे सही हुई आतिफ भट्टी अंदर से नजर आया. मैं कहा यार मतलब क्योंकि पहले दिन ना आपने वो बड़ा ही वो मतलब हमने किया था शायद वो उसके ऊपर ही वो अनारकली जाकर किया था, पुरानी अनारकली मुझे आज भी याद है. सबसे पहला एपिसोड हमने वो पॉलिटिक्स के ऊपर किया था. हाँ, तो बड़ा ना वो मतलब मुझे लगा कि यार भट्टी साहब को ना जरा शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा. हाँ, इनाम साहब ने जो कहा कि यार भट्टी बड़ा वो कड़क वाला लाओ इनाम साहब बेहतरीन एचओडी मारे. हाँ. तो वो जब सेकंड प्रोग्राम कड़क वाला है. तो वो मोटरसाइकिलों की मार्केट पे यार हाँ, मुझे याद है. तो मैं देख के रान में क्या यार भट्टी साहब क्या बात है यार, ये तो मतलब लेवल ही हो गया. भाईजान ये मेहनत होती है जो आपने करनी होती है. और असल में पता है कि जब आपके हाथ में माइक आ जाता है ना, मतलब जो आपका कभी पैशन रहा हो, आपका शौक रहा हो, फिर वो आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, वो काम करना ज्यादा अच्छा लगता है. बिल्कुल ठीक. और जब आपके हाथ में माइक है तो फिर जिंदगी कुछ और है भाईजान मेरी. जब मेरे हाथ से माइक साइड पे है तो मेरी जिंदगी कुछ और है. बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके वक्त का. मुझे बड़ा मजा आया ये कैजुअल कन्वर्सेशन करने का. इतनी मुश्किल से आपसे टाइम लिया ना यार, ये मुझे शर्मिंदा ना करा. मैं प्लीज कोई मुश्किल टाइम नहीं लिया. नहीं बस मेरी रिकॉर्डिंग फंस जाती थी बकायदा. अच्छा, क्योंकि आजकल हम इलेक्शन पे काम कर रहे हैं. सही है. तो लोगों से बात करना एक टफ काम है यार. लोगों से बात पूछना, उनके मसाइल पूछना, उन्हें सबसे पहले तो इशू ये हो जाता है ना कि माइक है, कैमरा है, लोग वैसे चुप हो जाते हैं. तो वहाँ बैठ के लोगों को बात बताना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है. तो उसमें जरा वक्त लग जाता है और भजन को वजह इसका मतलब वो रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थी, ये सबसे पहले भजन इंपॉर्टेंट थी. लेकिन वो ड्यूटी है, वो फर्ज है, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं. कैसी लगी यार ये रिकॉर्डिंग आपको? मैं बड़ा मजा आया मुझे भजन. मैंने मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू इस तरीके से, और आमिर मुस्तफा ने अपने ब्रॉडकास्टिंग में जो किया, मैं तो कहूँगा भजन बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से बंदा सवालात कर रहा है. मुझे एक चीज़ का शक पड़ रहा है कि ये प्रोड्यूसर के साथ साथ एंकर भी होना चाहिए था. क्यों नहीं है? होना चाहिए था. सही बात यार, ये आप जैसे एंकर के साथ रह के इस तरह के मतलब भजन, मैं नालायक आदमी हूँ, मैंने छड़ दे. नहीं तो मैं आपसे बड़ा भी नालायक हूँ. सही है, अल्लाह माफ करे. बड़ी साहब कोई बंदा है यहाँ पे जो दिल में हमें गालियाँ निकाल रहा है. हाँ, वो मेरा प्रोड्यूसर है. तो इससे पहले कि वो मुंह पे आके गालियाँ निकाले तो हम इजाजत चाहते हैं. थैंक यू सो मच बड़ी साहब आपके वक्त का.